الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے سبق نمبر 7۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ناقص یائی۔ ہمارا انٹرمیڈیٹ لیول چل رہا ہے۔ ناقص واوی اس سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جب ناقص واوی جو اچھے طریقے سے ہمارا خط میں سمجھ میں آ جائے اور یاد ہو جائے تو ناقص یائی پھر کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے ناقص وائی اور ناقص یائی میں کہ ناقص واوی میں ایک ہی پیٹرن پہ سارا گردان پڑھ لی اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی، جبکہ ناقص یائی کو ہمیں دو حصوں میں پڑھنا پڑے گا۔ اس کی دونوں صورتیں استعمال ہو رہی ہیں۔ ناقص وہ فعل جس کا تیسرا حرف کمزور ہو، اور ناقص یائی وہ فعل جس کا تیسرا حرف یا ہو۔ اس کی دو مثالیں رضیہ، یرضا، خاشیہ، یخشیٰ۔ تو ایک یہ ہے کہ اس باب کے دو حصے ہیں کہ یہ دونوں چیپٹروں سے آتے ہیں، ایک سمع یسموں سے اور دوسرا ضرب یضرب سے۔ تو لہٰذا گویا کہ ہمیں اس کی دونوں گردانیں پڑھنی پڑیں گی، ضرب یضرب والی بھی، اس میں رما یرمی پڑھیں گے، اور ایک رضیہ یرضا اور خشیہ یا ہے سمع یسم، تو یہ دونوں سے بالکل برابر برابر استعمال ہو رہے ہیں، یعنی سمع کا باب بھی برابر استعمال ہو رہا ہے اور ضربہ کا بھی، دونوں میں یہ برابر برابر استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں چیپٹر کو پڑھیں گے۔ جبکہ ہمیں ناقص واوی میں یا اجوف واوی میں ہمیں ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کا ایک ہی تھا کہ وہ زیادہ تر ابواب، بلکہ اکثر کوئی ایک آدھے تو وہ نصر ینصر کے باب پہ تھے، جیسے قال یقول، سام یسوم، اجوف واوی۔ اور پھر جب ناقص واوی پڑھا دعا یدو ہو، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ تھے، رجا یرجو، آفا یافو، وہ سارے کے سارے نصر ینصر کے چیپٹر سے تھے۔ لیکن ناقص یہی دو حصوں میں، یہ سمع یسموں سے بھی ہے اور ضرب یضرب سے بھی ہے، دونوں لحاظ سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو کمزور والے افعال جس میں چار بنیادی افعال ہیں، میں واو الف یا کی جگہ فا عین لام کی جگہ کہیں بھی واو الف یا آ جائے تو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، جن تبدیلیوں کو ہم نے چار نام دیے ہیں، یا تو حرکت منتقل ہوگی، یا حرکت حذف ہوگی، دو تبدیلیاں یہ ہوگی، یہ حرکت سے ریلیٹڈ ہے، یا حرف تبدیل ہوگا کسی دوسرے حرف سے، واو الف یا میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے، جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہیں، اور یا جو ہے یہ حذف ہو جائیں گے۔ تو یہ چار تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں، کیونکہ یہ کمزور حروف ہیں، دباؤ پڑنے سے یا تو حرکت حذف ہوگی، یا منتقل ہوگی، یا حرف بدل جائے گا، یا حرف حذف ہو جائے گا۔ تو علیل کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ لکھ دی گئی ہے۔ کمزور حرف فعل میں تین قسمیں آ گئی، مثال، اجوف، ناقص۔ شروع میں اگر واو الف واو یا یا ہو تو یہ مثال واوی یا یائی بنے گا، درمیان میں ہو تو اجوف واوی یا یائی بنے گا، آخر میں اگر ہو جائے تو ناقص واوی یا ناقص یائی بنے گا۔ یہ اب ہمارے پاس اگلی آگے گردان مثال واوی کی، کہ مثال واوی سے ہم پڑھ چکے تھے واردہ، یارد، وقبہ، یقیب، والاجا، یلجو، وسع، یسع، وضع، یضع، وقع، یقع۔ اچھا خیر، یہ الفاظ ویکیبلری کے طور پر نئے ہیں، اگرچہ مثال واوی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ الفاظ وہاں نہیں تھے، تو یہاں آگے کچھ مثالیں نہیں آئی ہیں۔ بالکل واردہ یارد مان ہوتا ہے کہیں پہنچنا، بیس الورد ورد والمرود، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وارد ہونے والا اور آنے جانے والا دونوں ہی بہترین ہے۔ وقبہ یقیب، پھسلانا، تو وقبہ یقیب مضارع میں واو حذف ہو گئی، پھیلا ہوا ہونا، پھیلنا، جیسے رات کے اندھیرے کے بارے میں آتا ہے اذا وقب، رات کا اندھیرا جب وہ پھیل جائے۔ ولج یلج مانا گھس جانا، کس چیز میں داخل ہو جانا۔ ضرب یضرب سے تینوں کے تینوں۔ اور چوتھا باب آ گیا وسع یسع، کشادہ ہونا، وسع یسع، یہ سمع یسمع سے ہے، مضارع میں ماضی میں عین کلمہ کو زیر اور مضارع میں ضمیر ہے۔ وضع یضع، فتح یفتح سے رکھنا، اور وقع یقع، واقع ہونا، گرنا، یہ فتح یفتح سے ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ تینوں افعال وسع یسع، وضع یضع، وقع یقع کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ مثال یہی، یہ مثالیں پہلے گزر چکی ہیں، یائی سا یائی اسو، یا بی سا یائی بسو، یہ بھی سامعہ سے ہے، اور یا سورا یائی سورو۔ اجوف واوی نئی مثالیں ہیں، بالکل غور سے دیکھیے گا۔ خانہ یخون، خیانت کرنا، عادہ یعود، لوٹنا، واپس ہونا،
جا یجوع بھوکا ہونا، بارہ یبور ہلاک ہونا، زارا یزور زیارت کرنا، ملنا، لاما یلوم ملامت کرنا۔ اچھا، یہ جو افعال کی آج نئی مثالیں آ رہی ہیں، یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ ان کا مقصد ہے کہ آج جیسے ہی ہماری جب ناقص یائی کا سبق مکمل ہوگا تو اگلے دو سبق میں ہم مثال کی بھی، یہ جو پیچھے نئی مثالیں گزری ہیں مثال واوی کی، جی یہ، اور اسی طریقے سے اب اجوف واوی کی نئی مثالیں آئی ہیں کہ یہ خانہ یخون و عادہ یوزو، ان کی گردانیں پڑھنی ہے۔ پھر 2 دن جو ہے تمام کے تمام کلاس میں حاضری دیں گے اور بریک آؤٹ میں آپس میں ایک دوسرے کو یہ نئی گردانیں سنائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب اجوف یائی کی بھی نئی مثالیں آئی ہیں، باع یبیع بیچنا، حاکا یحیکو گھیرنا، اور خواب یخیب ناکام ہونا، زیادہ یزید و اضافہ کرنا، سارا یسیر و روانہ ہونا، ذاکا یزید کو تنگ ہونا، کچھ پرانی کچھ نہیں۔ دعا یدو، بدا یبدو، بلا یبلو، تلا یتلو، رجا یرجو، علا یعلو، یہ پرانی مثالیں ہیں۔ ناقص یائی آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ ناقص یائی ہے، وہ فعل جس کا تیسرا حرف کمزور حرف یا ہو۔ مثالیں غور سے دیکھیے گا، بالکل 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں۔ سب سے پہلے جرا یجری، جزا یجزی، بکا یبکی رونا، جرا یجری بہنا، جزا یجزی فائدہ پہنچانا بدلہ دینا، بکا یبکی مانا رونا۔ آگے تینوں چیپٹر ہیں وہ سمع یسوں سے، رضی یرضا، خشی یخشا اور خفیہ یخفا، تو گویا کہ بالکل برابر ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم ان کو سمع سے جو ریلیٹڈ واو ہیں ان کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہاں پڑھیں گے۔ اسی طرح رما یرمی آ جاتا ہے، بقیہ یبقا ان میں آ جاتا ہے۔ تو ایک بقیہ یبقا موٹے قاف کے ساتھ، اس کا معنی باقی رہنا، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ رما یرمی ان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی تو گویا کہ آج ہم نے پہلی جو گردان پڑھنی ہے اور رضیہ اور خشیہ سامعہ کے چیپٹر سے ملتے ہوئے ابواب سے پڑھنی ہے۔ جی آج کی گردان آسان ہے، ماضی میں بہت آسانی ہے کہ آج کی گردان جو ہم ناقص یائی کے پڑھیں گے، ماضی کے صرف ایک صیغے میں تبدیلی ہو رہی ہے، باقی میں نہیں ہو رہا۔ جی تو بسم اللہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ رضیہ، 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 رضو، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتو، رضینا، رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا۔ جی بہت اچھا۔ جی غور سے دیکھیے گا، رضیہ کی گردان جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، رضیہ، رضیہ، رضو، یہ ایک صیغہ ہے جس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں گے کیسے ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے۔ باقی سامعہ کی طرح سامعہ، سامعات، سامعو ہوتا ہے یہاں تھوڑی سی، باقی سمعتا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتو، رضینا، رضیت، سامعت، رضیتا، سامعتا، رضینا، سمعنا، رضیتی، رضیتما، رضیتن، رضیتو، رضینا، بالکل سامعہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر صرف ہوا تو وہ صرف ایک صیغے میں، جمع مذکر کے صیغے میں، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ گردان پڑھیے گا۔ راضی ہوا وہ ایک مرد، رضیہ، راضی ہوا وہ 2 مرد، رضیہ، راضی ہوا وہ سب مرد، رضو، راضی آپ ایک مرد، رضیتا، راضی ہوا آپ 2 مرد، رضیتما، خوش ہوا آپ سب مرد، رضیتم، خوش ہوا میں ایک مرد، رضیتو، خوش ہوا ہم سب مرد، رضینا، راضی ہوئی وہ ایک عورت، رضیت، راضی ہوئی وہ 2 عورتیں، رضیتا، راضی ہوئی وہ سب عورتیں، رضینا، خوش ہوئی آپ ایک عورت، رضیتی، خوش ہوئی آپ 2 عورتیں، رضیتما، خوش ہوئی آپ سب عورتیں، رضیتن، راضی ہوئی میں ایک عورت،
रजीतु राजी हुई हम सब औरतें हैं। रजीना जी, तो बाकी पूरी की पूरी किरदार में कोई तब्दीली नहीं है। अगर किसी एक सीगे में हुई है तो वो जमा मुज़क्कर का सीगा है। समिआ, समिआ, समिउ। यहाँ ज़ात के नीचे ज़ेर थी, उसके बाद या थी, जिस पर पेशती था रज़ी यू। तब्दीली हुई है, इसको हम देखेंगे कैसे हुई है। जी, मुज़ारे की किरदार पढ़ेंगे। मुज़ारे की किरदार लिखिएगा, गौर से एक दफा मुताला कर लीजिएगा, कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अपनी वीडियो रोक करके भी आपने गिरदान को यहाँ एक दफा पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ेंगे। जी, गिरदान तकरीबन आपने एक मरतबा पढ़ ली और बड़ी जबरदस्त, इसमें भी कोई ज्यादा तब्दीलियां नहीं है। तकरीबन गिरदान मेरे साथ पढ़िएगा। मुजारे की मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करते हुए पढ़िएगा। बल्कि मैं तर्जुमा करता हूं, आप इशारा करते हुए गिरदान पढ़िएगा। राजी होता है वो एक मर्द, यर्जा राजी होते हैं वो दो मर्द, यर्जयानी राजी होते हैं वो सब मर्द, यर्जोना राजी होते हैं आप एक मर्द, तर्जा खुश होते हैं आप दो मर्द, तर्जयानी खुश होते हैं आप सब मर्द, तर्जोना खुश होता हूं मैं एक मर्द, अर्जा खुश होते हैं हम सब मर्द, नर्जा खुश होती है वो एक औरत, तर्जा खुश होती है वो दो औरतें, तर्जयानी खुश होती हैं वो सब औरतें, यर्जैना खुश होती हैं आप एक औरत, तर्जैना खुश होती हैं आप दो औरतें, तर्जयानी खुश होती हैं आप सब औरतें, तर्जैना खुश होती हूँ मैं एक औरत, अर्जा खुश होती हैं हम सब औरतें। नर्जा जी, ये गिरदान पढ़ लिया है। उससे पहले आपने मुताला कर लिया है तकरीबन कितने सीगे हैं। हर एक अपने जन में सोचे कि जिसमें उनको लगता है कि कोई ना कोई तब्दीली हुई है या कोई हरफ अज़फ हुआ है, क्योंकि नाकिस और वो है कि जिसमें कहीं हरफ तब्दील होगा, कहीं अज़फ होगा, कहीं हरकत चेंज होगी। तो चारों तब्दीलियों में से आपने कहाँ कोई गौर किया कि मिला हो कि कहीं हरफ अज़फ हुई है या हरफ मुंतकिल हुई है या हरफ हरकत तब्दील हुई है या हरफ अज़फ हुई है हरकत, और कभी हरफ की तब्दीली हुई है। तो इन चारों में से कौन सी तब्दीली कहाँ हुई है गौर कीजिएगा, और शायद आप कर भी चुके हो ताकि कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले गिरदान से आखिर सीगों तक एक मरतबा गौर से नजर से देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि चारों तब्दीलियों में से कोई तब्दीली आपको कहीं नजर आ रही है, आपको महसूस हो रहा है कि कोई तब्दीली हुई है। जी, तो ये लाजमी गौर कीजिएगा, जो वीडियो सबक देख रहे हो वो भी याद रोकें, पहले गौर करें कि कौन कौन से अल्फाज हैं जहां कोई तब्दीली हुई है, और वो उन चार में से कौन सी है। हरकत में है तो दो तब्दीलियां, या तो हरकत अज़फ हुई होगी या हरकत मुंतकिल हुई होगी। हरफ में तब्दीली हुई है तो या हरफ तब्दील हुआ होगा या अज़फ हुआ होगा। जी, तो सबसे पहले आते हैं यर्दा की तरफ। यर्दा ये मुजारी की गिरदान में पहला लफ्ज है जिसमें यकीनन आपने पहचान लिया होगा कि यहाँ तब्दीली हुई है। असल था यर्दा यू, यर्दा ये मुजारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ या थी तो यहाँ पर भी या आई थी, यर्जा यू, यस्माउ की तरह। लेकिन कायदा काला का हम पढ़ चुके थे कि या यर्जा यू, या मुतारिक है, उसके पहले जात पर जबर थी, लिहाजा उसको अलिफ से बदल दिया तो यर्जा हो गया। यर्दा यानी कोई तब्दीली नहीं हुई। यर्जाउना, यहाँ तो हरफ की तब्दीली हुई थी कि हरफ या से अलिफ में बदला है। यहाँ लगता है पूरा पूरा अज़फ हो गया, क्योंकि यहाँ या कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये तो वाव नून है जो जमा की अलामत है। असमता यर्ज़यूना, तो वही काला वाला कायदा लगा। फिर इल्तिकाए साकिन, दो साकिन अलिफ और वाव जम हो गए, इसको देखेंगे हम। तर्ज़ में भी हरफ तब्दील हुआ है या अलिफ के साथ, तर्ज़ यानी कोई तब्दीली नहीं हुई। तर्ज़ौन में या हज़फ हो चुकी है। अर्ज़ नर्ज़ में भी या अलिफ से तब्दील हुई है। तर्ज़ में भी या अलिफ से तब्दील हुई है। तर्ज़ यानी तस्निया के सीगों में कोई तब्दीली नहीं हुई, कहीं कहीं पर भी तस्निया का सीगा आ जाए। और यरदाइना जमा मुअन्नस का सीगा, इसमें भी कोई सी रा ज़ाद या तीनों के तीनों यस्माना मौजूद है। तरदाइना, यहाँ वाहिद मुअन्नस में एक या ज़ुफ़ी है, क्योंकि वाहिद मुअन्नस में एक या तो वैसे भी होती है। तनसुरीना में तगफिरीना तनसुरीना सब में या है, तो ये या तो वो वाली है वाहिद मुअन्नस वाली, तो इस फेल की अपनी या कहाँ है, वो हज़फ हुई है। तरदायाने तरदाइना।
یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف اس میں ہوئی ہے واحد مؤنث میں کہ یہاں حرف حذف ہوا ہے۔ تو گویا کہ 3 حرف ہیں جن میں تبدیلی ہوئی ہے، مضارع کے 3 حرفوں میں تبدیلی ہوئی ہے حرف کے حذف ہونے کے ساتھ۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں، یرزونا ترزونا، اور ایک ہے واحد مؤنث۔ اور یہ صیغے جو سنگولر ہیں جن میں الف نظر آ رہا ہے، ان میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن یا کو الف سے بدلا ہے۔ تو مضارع کی گردان ہم نے پڑھ لی ہے، میرے خیال میں تھوڑی سی آگے ایک امر کی گردان بھی آج پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا آپ، بلکہ امر اور نہیں امر نہیں اسم مفعول کو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی اب یہ تبدیلی دیکھیے گا کہ ان الفاظ میں کیسی ہوئی۔ ہم نے پڑھا ہے ماضی کے اندر پہلا لفظ تھا رضیہ رضیہ رضو، یہ ماضی کے اندر جمع مذکر کا صیغہ، ایک ہی صیغہ جس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ رضی یو ہے، اس صیغے کو غور سے دیکھیے گا، یہ رضی رضو یہ صیغہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ ہے رضو، اصل یہ اس کی ہے رضی یو۔ کیسے یہ بنا؟ اب یہاں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یا، سب سے پہلے یا کو دیکھیے گا، یہ یا ہے، اور یا پر پیش ہے لفظ رضی یو۔ تو اب یہاں دیکھیں یا کو، یا یہ متحرک ہے، اس پر پیش ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے ذات کے نیچے۔ اور یقولو کا قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے کہ جب یا واو مضمومہ یا مکسورہ یعنی اس پر پیش یا زیر ہو اور اس سے پہلے بھی زیر یا پیش ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل منتقل کر دیں گے۔ تو اس پیش کو یہاں منتقل کر دیا ذات پر، اور یہ یا جو ہے خود ساکن ہو گئی، تو یہ بن گئی رضو۔ پیش ذات پر چلی گئی، یا بھی ساکن ہو گئی، واو بھی ساکن ہو گیا۔ اب 2 ساکن جمع ہو گئے، جب 2 ساکن جمع ہو گئے تو ان میں سے پہلا جو ساکن ہے یہ اب 2 لفظ ساکن ہے، ان میں سے پہلا جو یا ہے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا رضو۔ رضو۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا لفظ ہے یرضونا، جو کہ اصل میں تھا یرضیونا۔ اب غور سے دیکھیے گا یہاں، یہ دیکھیں یہ یرضونا ہے، یرضونا اصل میں تھا یرضیونا، یسمعونا کی طرح۔ اب یہاں یہ یا متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یا سے پہلے زیر ہوتی تو پھر تو اس پر ہم یقول والا قاعدہ لگاتے، لیکن زبر ہے تو قالا کا قاعدہ لگے گا، تو اس یا کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ یہ تو یہ جب یا الف سے بدلے گی تو یہ بن جائے گا یرضونا۔ اب دیکھیں یہ جو الف ہے یہ والی یا ہے، یہ الف سے تبدیل ہوئی ہے، یہاں جو یہ یا ہے اس کو یہاں الف سے تبدیل کر دیا، تو اب یہاں 2 ساکن جمع ہو گئے۔ اب یہ 2 ساکن ہے، یہ الف بھی ساکن ہے وہ بھی ساکن ہے، لہذا ان دونوں میں سے جو پہلا الف ہے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا یرضونا، جو کہ پہلا صیغہ ہے یرضونا۔ اور ترضونا بھی یہ اس طرح ترضیونا، یہاں اس کو یا کو الف سے بدل دیا، اسی کے طریقے سے بالکل اس کی سیم تعلیل ہو چکی ہے۔ تو لہذا رضو میں اس میں قاعدہ لگا ہے یقولو کا یہاں پر، اور یہاں ان میں لگا ہے کالا کا قاعدہ، اور پھر التقاء ساکنین کا 2 لگے ہیں، التقاء ساکنین اور کالا کا قاعدہ لگا ہے اس میں یقولو کا، اور ان دونوں میں قاعدہ لگا ہے قالا کا، پھر اس کے بعد التقاء ساکنین کا۔ اب یرضا
ایک ترزا ارزا سیم اس طریقے سے نرزا مذکر کو چاہے مؤنث کیوں ان کی اصل تھی یرزایو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آخر میں یرزایو یسمعو کی طرح یہاں پر پیش ہے ترزایو یہ غلطی ہو گئی ترزایو ترزایو ذات پر زبر ہے یہاں پر پیش ہے یہاں ارزایو یہاں پر بھی اس طریقے سے. اب جب یہ صورتیں تھی تو اب بالکل آسانی کے ساتھ تینوں کے اندر بلکہ اس طرح کے جو بھی سیکھو گا وہاں تبدیلی یہ کہ یا متحرک ہے اس سے پہلے زبر ہے. دیکھیں یا متحرک ہے اس سے پہلے زبر ہے کالا والا قاعدہ لگے گا یہاں پر بھی کالا قاعدہ لگے تو یہ سب جگہوں میں یہ بن جائے گا یرضا یا لکھی جائے گی لیکن اوپر چھوٹا سا الف ہو جائے گا. اس طرح ترضا یعنی یا الف سے بدل جائے گی اس طریقے سے نرزا. تو یہ واحد کے جتنے سیغے یا ان کی شکل کے ہیں ان میں قالا کا قاعدہ لگے گا. تیسرا جو مضارع کے اندر لفظ جس میں بڑی تبدیلی ہوئی تھی وہ ترزینہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. ترزینہ اس میں تھا ترضینہ تسمعین کی طرح جیسے ہم تسمعین پڑھا ہے تسمعین بالکل تسمعین کی طرح ترضین. اب یہاں کیسے کیا تبدیلی ہوئی بالکل آسان ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہاں ترضین ترضین یہاں یا کے نیچے زیر ہے یا کے نیچے زیر ہے اور اس کو یعنی یا متحرک ہے اس سے پہلے ذات پر زبر ہے قالا کا قاعدہ لگے گا تو یہ بن جائے گا ترضینہ. اب یہاں دو حروف ایک جگہ ساکن جمع ہو گئے ایک یا ایک الف ہے الف بھی ساکن ہے اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا ترضینہ ترضینہ اچھا یہ پہلا لفظ غلط لکھا گیا ہے ترزینہ نہیں ہے یہ ترزینہ ترضینہ ہے واحد مؤنث مخاطب کے صیغے بھی ترضینہ. اور یہ اسی طریقے سے بنا ہے کہ دو یا جمع ہو گئے پہلی یا یہ تھی جس پر ہم نے قالا کا قاعدہ لگایا یہ اس پر جب قالا کا قاعدہ لگا تو یہ الف سے بدل گئی جب الف سے بدلی تو ادھر التقاء ساکنین کا قاعدہ لگا التقاء ساکنین کے قاعدے سے جو ہے دونوں ساکن ایک جگہ جمع تھے پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو ترضینہ بن گیا. تو یہ ٹوٹل جو ہے مضارع یا ماضی میں صیغے تھے جن میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ یہ قاعدوں کے طریقے سے اور اس طریقے سے ہوئی ہے. تقریباً آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہوم ورک یہ ہے کہ ماضی مضارع رضی یرضی خاشی یخشی اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے